ذات او کمال است کہ بڈن بڑانچی ہما دم لجپال است۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ جلال الدین بخاری مخدوم جہانی تاریا، گشتے جہاں سونا لقب دکھاں دتار نہاریا، خلیفہ سید بڈن بڑانچی جی متان منتے تھواریا، شیخ درویش محمد دہلوی بن قاسم مودی دل ربا، مشکل میری آسان کرے صاحب مشکل کشا۔ مخدوم سید بڈن بڑانچی، آپ کی پیدائش محلہ بڑی باٹ شہر بڑائچی میں ہوئی۔ سلسلہ سوروردیہ، نقشبندیہ، سلسلہ نظامیہ، صابریہ، مداریہ، قادریہ، قلندریہ کے مشہور بزرگ ہیں۔ مخدوم سید شاہ فتح محمد چشتی آپ کے بیٹے ہیں، اور سید بڈن بڑانچی کا خاندان 7ویں صدی ہجری میں ہلاکو خان کے پرفتن زمانہ سے اور فتنوں سے پناہ حاصل کرنے کے لیے بغداد سے ہندوستان آیا۔ ولادت کے وقت آپ کے سر کے تمام بال سفید تھے، اس لیے آپ کا نام بڈن پڑ گیا۔ آپ کے والد کا نام مخدوم سید العداد تھا، اور علاقہ عد کے شہر بڑانچ میں قیامت اختیار کی اور بڑانچ میں ایک محلہ آباد کیا مخدوم پور کے نام سے، جو موجود وقت میں بڑی باٹ کے نام سے مشہور ہے۔ سید ظفر احسن بڑانچی اپنے والد مولانا سید شاہ عبدالعزاز الحسن نقشبندی مجددی سجادہ نشین خان کا نعیمیہ بڑانچ سے نقل کرتے ہیں۔ قدیمی زمانے میں بڑانچ میں 2 مرتبہ آتش زنی ہوئی، چونکہ اس وقت بڑانچ کی ساری آبادی گھاس پھوس کے مکانات پر مشتمل تھی، اس لیے سارا شہر جل گیا اور کوئی بھی اپنا سامان بچا نہ سکا۔ اس آگ میں میرا مکان بھی جل گیا اور میرے گھر کا ساسا قیمتی نوادرات اور کتابیں وغیرہ سب ضائع ہو گئی۔ اس میں مخدوم سید بڈن بڑانچی کے خاندانی حالات وغیرہ بھی تھے۔ اب صرف آپ کی تاریخ وفات اور سلسلہ نسب کے کچھ بزرگوں کے نام معلوم رہ سکے۔ مخدوم شیخ حسام الدین فتح پوری سے سلسلہ چشتیہ کی اجازت پائی۔ مخدوم شیخ حسام الدین فتح پوری کی وصال کے بعد آپ سید اجمل شاہ بڑانچی کی خدمت میں پہنچے اور ان سے مکمل باطنی تعلیم حاصل کر کے ان کے جلیل القدر خلیفہ ہوئے۔ اسی طرح سلسلہ سوروردیہ کی اجازت آپ کو اپنے پیر و مرشد قاضی سید شاہ عبد المالک المعروف سید اجمل شاہ بڑانچی سے، انہیں اپنے مرشد سید جلال الدین مخدوم جہانیہ سے حاصل تھی، اور انہیں حضرت شاہ رکن الدین رکن عالم، انہیں اپنے والد شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے، انہیں شیخ شہاب الدین سہروردی سے۔ اسی طرح سلسلہ قبوریہ میں سید بڈن بڑانچی کو اجازت حاصل تھی، انہیں اپنے پیر و مرشد قاضی شاہ سید اجمل شاہ بڑانچی سے، انہیں اپنے مرشد سید جلال الدین مخدوم جہانیہ سے، انہیں اپنے دادا سید جلال الدین بخاری سے، انہیں حمید الدین سمرقندی سے، اور انہیں شمس الدین ابو محمد بن محمود بن ابراہیم الفرغانی سے، انہیں اطال خالدی سے، انہیں شیخ احمد سے، انہیں بابا کمال جنیدی سے، انہیں نجم الدین کبرہ سے، اور انہیں عمار یاسر سے، انہیں شیخ ابو نجیب سہروردی سے۔ سلسلہ قادریہ میں آپ اپنے مرشد قاضی سید اجمل شاہ بڑانچی، انہیں اپنے مرشد سید جلال الدین مخدوم جہانیہ سے، انہیں سید جلال الدین بخاری سے، انہیں عبید غیبی سے، انہیں ابو القاسم فضل سے، انہیں شیخ ابو المکارم فاضل سے، انہیں قطب الدین ابو الغیث سے، انہیں شیخ شمس الدین علی الافلا سے، انہیں شیخ مشس الدین الحداد سے، انہیں شیخ محی الدین ابو محمد سید عبدالقادر جیلانی سے۔ سلسلہ مداریہ قلندریہ کی اجازت انہیں آپ کو سید عبد المالک سید اجمل شاہ بڑانچی سے، انہیں شاہ بدر الدین بدی الزمان شاہ مدار سے بغیر کسی واسطہ سے حاصل ہوئی، انہیں تفوریہ شامیہ سے، عین الدین شامی سے۔ اس طرح سلسلہ نقشبندیہ میں اپنے مرشد سید اجمل شاہ بڑانچی سے سید اجمل شاہ بڑانچی خلیفہ تھے اور شاہ عبداللہ کے، اور وہ خلیفہ تھے خواجہ یعقوب چرخی کے، اور وہ خلیفہ تھے خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے، اور یوں نقشبندیہ سلسلے کے بھی آپ خلیفہ تھے۔ خواجہ عبداللہ محی الدین کے حوال میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لکھا ہے کہ سید اجمل شاہ بڑانچی سلسلہ نقشبندیہ میں خواجہ عبدالحق محی الدین کے خلیفہ تھے۔ سید بڈن بڑانچی کے خلفاء آپ کے فرزند اکبر سید فتح شاہ آپ کے خلیفہ اور جانشین ہوئے، اور دوسرے شیخ درویش محمد دہلوی بن قاسم مودی بہت مشہور ہوئے۔ شیخ درویش محمد متوفی 896 ہجری کے خلیفہ سید عبدالقدوس قطب گنگوہی متوفی 944 ہجری، ان کے خلیفہ سید رکن الدین گنگوہی متوفی 983، ان کے خلیفہ مخدوم عبدالاحد سرہندی متوفی 1700، ان کے خلیفہ حضرت مجدد الافسانی متوفی 10,034 ہجری میں ہوئے۔ آئینہ عد کے مصنف مولوی ابو الحسن مانک پوری اپنی ملازمت کے دوران 1875 عیسوی میں بڑانچ آئے اور مخدوم سید بڈن بڑانچی کی اولادوں سے ملے۔ مصنف آئینہ عد سید بڈن بڑانچی کے حالات میں آپ کی اولاد کا ذکر اس طرح کیا کہ مخدوم سید بڈن بڑانچی کی اولاد میں مولوی سید ابو الحسن بڑانچی، نواسہ شاہ نعیم اللہ بڑانچی، خلف الرشد مولوی شاہ بشارت اللہ بڑانچی صاحب۔ مولانا سید مخدوم بڈن کی طہارت نسب میں کوئی شک نہیں، مگر الاصحال شجرہ پدری مؤلف کو نہیں ملا، اس سے باعث ان کے لکھنے میں مزوری ہوئی۔ سید بڈن بڑانچی کا وصال۔
17 رجب 880 بمطابق 17 نومبر 1475 عیسوی میں سلطان بہلول لودھی کے زمانے میں ہوا۔ آپ کا مزار شہر بڑائنچ میں بڑائنچ ریلوے اسٹیشن روڈ پر پورب جانب ایک بلند ٹیلہ پر واقع ہے۔ الہی خیر گردانی بحق یا شیخ سیدی عبدالقادر جیلانی۔